گزشتہ بیان میں لہو دعوت الحق پر ایک شبہ جو عموماً مغالطہ دیا جاتا ہے اس کا میں نے جواب دیا، اور وہ مغالطہ اور شبہ ہے حیات شہداء کو آڑ بنا کر شرک کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ حیات شہداء جو قرآن کریم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے، تفسیر کی ہے، تو اس حیات سے مراد دنیاوی حیات نہیں، اس زمین والی حیات نہیں، اس حیات کا مطلب ہے کہ ارواح شہداء جنت میں لذات سے متمتع ہوتی ہیں، جنت کی نعمتیں کھاتی ہیں، اور جنت کے رزق ان کو دیا جاتا ہے۔ وہ حیات جنت میں ہے، نہ کہ زمین کے نیچے سنتے دیکھتے اور سفارشیں کرتی ہیں۔ آج کا اس مختصر بیان میں بھی میں ایک بنیادی نقطے پہ گفتگو کروں گا جو اکثر گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ وہ ہے کہ دلیل کس چیز کا نام ہے اور کون سی دلیل معتبر ہے۔ جب تک یہ تنقید نہ کی جائے کہ دلیل اور حجت کون سی معتبر ہوتی ہے اور دلیل اور حجت کی پہچان کیا ہے، تو اس وقت تک مسئلہ کھل نہیں سکتا۔ آج اکثر مولوی حضرات بھی اور مولوی نما حضرات بھی اس مغالطہ میں ہیں، وہ دلیل کو نہیں پہچانتے کہ دلیل کس کو کہتی ہے اور دلیل کون سی معتبر ہوتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھ لو کہ دلیل، شرعی دلیل، مسائل دو قسم پر ہیں۔ ایک مسئلہ ہے عقیدے کا، ایمان کا مسئلہ اور عقیدے کا مسئلہ۔ تو عقیدہ عقد سے ہے، اور عقد کا معنی گانٹھ ہوتا ہے، یعنی مضبوط چیز۔ ایمان تو یاد رکھو شرعی طور پہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے اس دلیل سے جو قطعی ثبوت بھی ہو اور قطعی دلالت بھی ہو۔ یہ میں سمجھا دیتا ہوں، قطعی ثبوت جس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور جس کا معنی بھی واضح ہو۔ وہاں یہ پیش کرنے کی ضرورت نہ پڑے کہ فلاں مولوی نے جو کہا، فلاں پیر نے جو کہا، فلاں بزرگ نے جو کہا، وہ ترجمے سے مسئلہ واضح ہو اور ترجمہ سمجھنے سے وہ مسئلہ سمجھ آئے، تو اس دلیل سے عقیدہ ثابت ہوگا۔ عقائد کے میدان میں صرف ایک دلیل چلتی ہے، اور وہ قطعی ثبوت بھی ہو، یعنی اس کا ثبوت پیغمبر کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے حتمی اور یقینی ہو اور قطعی طور پہ ثابت ہو کہ واقعتاً یہ بات پیغمبر کریم نے فرمائی ہے، جب یہ ثابت ہو جائے گا تو اس دلیل سے عقیدہ ثابت ہوگا، اور اگر دلیل کے ثبوت میں قطعیت نہیں، ظن ہے، تب بھی عقیدہ ثابت نہیں ہوگا، چاہے وہ بخاری میں روایت کھڑی ہے، چاہے وہ مسلم میں کھڑی ہے، چاہے ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں روایت آ گئی ہے، لیکن جب تک اس کا ثبوت قطعی نہیں ہوگا اس وقت تک عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس پر امت کے تمام ذمہ دار حضرات کا اتفاق ہے، چاہے وہ شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں، اور یہ مسئلہ خود قرآن مقدس سے بھی ثابت ہے، کئی مقام پہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، اور فرمایا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ تمام علماء عقائد اس میں مسایرہ ہو، مسامرہ ہو، شرح عقائد ہو، شرح مقاصد ہو، تمام محدثین، شارحین، ابن حجر ہوں، نووی ہوں، اور جتنے حضرات ہیں، سب نے تصریح کی ہے کہ عقیدہ تب ثابت ہوگا، قطعیت تب ثابت ہوگی کہ حدیث متواتر ہو۔ حدیث کیا ہو؟ متواتر، متواتر، خبر واحد، اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، چاہے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں بھرمار ہو خبر واحد کی، ایک مقام پر نہیں 20 مقام پہ آ چکی ہو، اور اس کے سارے راوی ثقہ ہوں، سند متصل ہو، سند صحیح ہو، لیکن ہے وہ خبر واحد، تو خبر واحد سے عقیدے کا مسئلہ ثابت نہیں ہوگا۔ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ قطعی ثبوت نہیں۔ کیا ہے؟ قطعی ثبوت نہیں ہے، اس کا ثبوت قطعی یقینی نہیں ہے، یہ چند لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور وہ راوی بھول بھی سکتے ہیں، نقل کرنے میں بھی خطا کر سکتے ہیں، سمجھنے میں بھی خطا کر سکتے ہیں۔ تو عقیدہ یا ایمان جیسی مضبوط چیز کی بنیاد وہ خبر واحد، حدیث خبر واحد وہ بھی نہیں بنتی۔ عقیدہ ثابت ہوگا تو کون سی دلیل سے ہوگا؟ جو قطعی ثبوت ہو، اور قطعی ثبوت یہ 30 پارے قرآن کی ہے، ان کے ثبوت میں کوئی شک نہیں کہ یہ پیغمبر کریم پہ نازل ہوا اور ہم تک اسی طرح پہنچا جیسے نازل ہوا، سب مسلمان اس پہ متفق ہیں۔ تو پہلی دلیل عقیدے کے معاملہ میں وہ صرف قرآن ہے، اور قرآن کے بعد اگر کوئی آدمی روایت پیش کرنا چاہتا ہے، حدیث پیش کرنا چاہتا ہے عقیدہ ثابت کرنے کے لیے، تو اس کے لیے شرط ہے کہ سب سے پہلے وہ اسے متواتر ثابت کرے گا۔ کیا ثابت کرے گا؟ متواتر حدیث۔ جب تک متواتر ثابت نہیں ہوگی وہ عقائد کے مسئلے میں دلیل نہیں بنے گی، حجت نہیں بنے گی، اور اس سے استدلال کرنا یہ دھوکہ ہوگا، یہ مغالطہ ہوگا، یہ شبہ ہوگا، یہ اضلال ہوگا، یہ لوگوں کے ایمان کو خراب کرنا ہوگا، اور پیغمبر کی شریعت کی بغاوت ہوگی۔ تو آج لوگ یہ سمجھتے نہیں دلیل کہتے کس کو ہیں، محقق تو سارے بنے ہوئے ہیں۔ تو عقیدے کے باب میں سب سے پہلا نمبر قرآن، اور ترجمے سے مسئلہ واضح ہو، ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ جیسے قل انما انا بشر مثلکم،
میرے محبوب فرما دیجئے کہ میں بشر ہوں جیسے تم. قل سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا. اب اس کا ترجمہ ہی دیکھ لینا، کسی مولوی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ترجمے سے مسئلہ واضح. اور قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. کہیں کیل کال کی ضرورت ہے؟ فرما دیجئے آسمان و زمین میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا الا اللہ، صرف اللہ. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يعلمها الا هو. اور اللہ ہی کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں. لا يعلمها الا هو، ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. للہ ملک السماوات والارض لہ الملک ربک یخلق ما یشاء ویختار. اس کا ترجمہ ہی دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ پوری کائنات پہ متصرف ہونا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے سوا کوئی متصرف نہیں ہے. اس کا نام ہے قطعی الثبوت بھی اور قطعی الدلالت بھی. اور پھر لہو دعوت الحق قال ربکم ادعونی استجب لکم. فرمایا کائنات والو، حاجات و مشکلات میں پکارے جانے کے لائق ہونا لہو یہ صرف میرا حق ہے، یہ میں اس کے لائق ہوں، میرے سوا اس کا کوئی لائق نہیں ہے. قطعی الثبوت، قطعی الدلالت. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ. مولویوں کی بریکٹیں ہٹا کے اس آیت کا ترجمہ ہی دیکھو. کون بڑا گمراہ اس آدمی سے کہ اللہ کے سوا پکارتا ہے، یدعو حاجات و مشکلات میں پکارتا ہے. من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، ان کو جو قیامت تک اس کی پکار کو پہنچ نہیں سکتے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کو ان کے پکارنے کا پتہ ہی نہیں ہے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ترجمے سے مسئلہ واضح ہے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں قطعی الدلالت کیا ہوتا ہے، قطعی الثبوت کیا ہوتا ہے. قرآن پورا قطعی الثبوت ہے. بات اس میں ہے کہ اس میں دلالت قطعی ہے یا نہیں. مثلا سورۃ الاعراف میں ایک آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش بھی رہو، توجہ بھی کرو. اب یہاں آیت قطعی الثبوت ہے، لیکن کون پڑھے یہ بات قرآن میں نہیں ہے. قرآن اتنا بتایا اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے تم نے خاموش بھی رہنا ہے. دو حکم، ان سے تو بھی تفستہ میں او بھی. اس آیت میں اتنا سمجھ آ گیا کہ پڑھنے والا کوئی ایک ہوگا اور چپ کرنے والی جماعت ہوگی. ان سے تو جمع ہے، وفستہ میں او جمع ہے. اذا قرئ فعل مجہول ہے، لیکن یہاں پر قاری کی بات نہیں آئی. قاری کون ہو، کب خاموش کرنا، کب خاموشی اختیار کرنی ہے. اب یہ مسئلہ ہمیں ملا حدیث میں. پیغمبر کے بیان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور امام مسلم اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے صحیح ہونے پر سب محدثین کا اجماع ہے
جو اہل اجماع ہیں، فرماتی ہے اللہ کے محبوب نے ہمیں نماز سکھائی، علمنا صلاتنا، اور آپ نے نماز ہمیں کیسے سکھائی؟ فرمایا جب نماز پڑھو ایک امام بنا لو، اذا کبر الامام فکبروا واذا قرأ فانصتوا، اذا قرأ فانصتوا، کہ جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب امام قرات کرے، تکبیر کے بعد قرات تو سورہ یاسین کی ہوتی ہے۔ اچھا یہ حدیث بھی مسلم بخاری میں ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر عمر یفتتحون القراءۃ بالحمدللہ رب العالمین، وہ قرات کی افتتاح کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے۔ فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام سورہ فاتحہ پڑھے مقتدیو تمہیں پڑھنے کی اجازت، تم خاموش رہا کرو، انصتوا، خاموش رہو۔ اب قرآن میں قاری نہیں مل رہا تھا، پیغمبر کے بیان میں قاری مل گیا کہ یہ امام پڑھے تو مقتدی خاموش رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھائی اور نماز مقتدی نے پیچھے کوئی چیز پڑھی تو ابن مسعود واپس مڑے، فرمایا اما آن لکم ان تاکلوا، اما آن لکم ان تفہموا، اور کب تم عقل کرو گے، کب تم میری بات کو سمجھو گے؟ انصت للقرآن کما امرت، قرآن کی وجہ سے خاموش رائے جیسے اللہ نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یہی معنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا، یہی معنی نبی کریم علیہ السلام نے کیا۔ تو اب میں سمجھا رہا تھا اگر قاری کا ذکر قرآن میں آتا تو یہ مسئلہ عقیدے کا بن جاتا اور پھر امام کے پیچھے پڑھنے والے پر فتویٰ لگتا، لیکن قاری کا ذکر قرآن میں نہیں، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ ہے تو قطعی ثبوت آیت، لیکن دلالت اس کی ظنی تھی اور وہ حدیث سے پوری ہو گئی دلالت، تو اس لیے مسئلہ یہی ہوگا کہ امام کے پیچھے فاتحہ یا کوئی چیز پڑھنے کی قرآن کی روح سے اجازت نہیں، لیکن مسئلہ عملی ہے، فقہی مسئلہ ہے عملی۔ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دلالت قطعی کیسے ہوتی ہے، قطعی دلالت ہو۔ ساتھ ضمناً ایک بات سمجھ لیں، جو ہمارے دوست دھوکہ دیتے ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بے فاتحۃ الکتاب، ان سے یہ پوچھ لو جہاں بے کیوں آئی ہے، یہ ہے بالکل ان پڑھ، بے کیوں آئی؟ دنیا میں اجہل ترین طبقہ غیر مقلدین کا، کسی چیز کو نہیں سمجھتے، بے کیوں آئی؟ قرات کے ساتھ بے نہیں آتی۔ ابھی میں نے آیت پڑھی اذا قرئ القرآن ہے یا اذا قرئ بالقرآن ہے، یہاں با نہیں ہے، اذا قرأت القرآن یا اذا قرأت بالقرآن، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، اذا قرأت بالقرآن نہیں، با نہیں ہے۔ اور فقرؤوا ما تیسر، ما تیسر من القرآن، فقرؤوا بما نہیں، وہاں پر بھی با نہیں، قرات کے ساتھ با آتی نہیں، تو یہاں پر با کیوں آ گئی؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بے فاتحۃ الکتاب، پورا قرآن پر جہاں قرات آئی ہے وہاں با نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہو میری؟ یہ با کیوں آئی؟ اب ان کا دھوکہ یہ ہے کہ یہ کبھی با کا معنی نہیں کریں گے، اگر با کو ظاہر کر دینا، یہ با کہتی ہے ساتھ کچھ اور بھی پڑھنا ہے، یہ با کہتی ہے ساتھ کچھ اور بھی پڑھنا ہے، اس لیے مسلم میں فصاعدن آیا، ابو داؤد میں ما زاد آیا، نسائی میں ما تیسر آیا،
مسند احمد میں سورتم معہا آیا. یہ سارا تو پوری حدیث کا معنی یہ ہے جو فاتحہ کے ساتھ کچھ قرآن نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ جو فاتحہ نہ پڑھے. یہ نال علی کون پڑھ سی؟ اب چوری پکڑی جاتی نا کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. اب وہ کون ہے جس نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے ساتھ بھی کچھ پڑھنا ہے؟ وہ منفرد ہے یا امام ہے؟ تو حدیث کا پورا معنی کرو تو مقتدی کو شامل ہی نہیں، یہ منفرد کے لیے ہے، امام کے لیے. ہمارے ان دوستوں کا بھی مقتدی فاتحہ کے ماں بعد نہیں پڑھتا، وہ بھی کہتے ہیں فاتحہ، جبکہ حدیث کہہ رہی ہے فاتحہ کے ساتھ کچھ نہ پڑھے. پھر اسی کو پیغمبر کریم نے فصاعدن سے ما زادہ ما تیسرا سورتم معہا، یہ پوری حدیث میں آ گیا تو پوری پڑھنا. اسی لیے حضرت جابر بن عبداللہ نبی کا صحابی کہتا ہے ھذا لمن یصلی بعدہ، ھذا لمن یصلی بعدہ، یہ حدیث اس آدمی کے حق میں ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو. لمن یصلی بعدہ. اور اسی حدیث کا راوی سفیان وہ بھی کہتے ہیں ھذا اذا کان بعدہ، یہ اکیلے نمازی کے لیے مقتدی کی بات نہیں ہے. اسی لیے امام احمد نے، امام ابن تیمیہ نے صراحت کی ہے. امام احمد کہتے ہیں کہ میرے زمانے تک ھذا النبی واصحابہ والتابعون، فرماتی ہیں پیغمبر، صحابہ، تابعین، ائمہ جو میرے زمانے تک گزرے ہیں، ان میں لم یکل احد من المسلمین، میرے زمانے تک مسلمانوں میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو یہ فتویٰ دے کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے تو مقتدی کی نماز ہی نہیں. امام احمد کے دور تک کوئی پیدا نہیں ہوگا. کہتے ہیں ھذا النبی و اصحابہ، پیغمبر کے صحابہ، تابعین. اور جو امام احمد کے زمانے تک مسئلہ نہیں تھا تو آج وہ دین بن گیا. ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار وہ اسے دین کہہ رہی ہے کہ نماز ہی کوئی نہیں، نماز ہی باطل، فاسد. یہ ہے غلو فی المسائل. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے بات میری طرف توجہ رہے. دلیل کون سی پیش کی جائے گی؟ قطعی الثبوت بھی ہوگی اور قطعی الدلالت بھی. یہ کبھی تم یاد کر لو نا، تمہیں کوئی دنیا میں گمراہ نہیں کر سکے گا. قرآن کی آیت معنی واضح. آج لوگ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں ساتھ کہتے ہیں مفتی شفیع فرماتے ہیں. یہ مفتی شفیع قرآن ہے؟ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور ساتھ فلانا بزرگ فرماتی ہے. اور دھوکے بال فراڈی. قرآن کی جب ہم پڑھتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، کسی کو درمیان میں نہ لا. ترجمہ دے مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، ساری تفسیریں ہٹا دے. ترجمہ دے إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ. کسی بریلوی کا ترجمہ دیکھ لے، بریکٹیں اڑا دے. ترجمہ دے. یہ تو ترجمے سے مسئلہ واضح. اور تم فلانا فرماتا ہے جی، فلانا فرماتا ہے جی. اے فلانا بے شک فرماتا رہے، یہ شرعی دلیل نہیں ہے. اس کو دلیل نہیں کہتے. عقیدے کے لیے بخاری بھی حجت نہیں جب تک حدیث متواتر کا ثبوت نہ ہو، اور مسلم بھی حجت نہیں جب. اور یہ کوئی میں نہیں بیان کر رہا، میرا قصور ہے کہ میں ممبر پہ بیان کر رہا ہوں. یہ مولوی درسگاہوں میں بیٹھ کے پڑھاتی، طالب علموں کو اصول شاشی سے لے کے آخر تک یہی پڑھاتی. دوسرا مسئلہ سمجھے. اگر مسئلہ ہے عمل کا، عملی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ ہے، اس کے لیے 4 دلائل ہے. سب سے پہلی دلیل کتاب اللہ، نمبر 2 پیغمبر کریم کی سنت، نمبر 3 اجماع، اور نمبر 4 اجتہاد، استنباط. یہ 4 اس پہ بھی امت متفق ہے
کہ مسائل یہاں پر اہل تشیع کہتی ہیں کہ فقط امام، صرف امام حجت ہے۔ قرآن بھی وہی معنی معتبر ہے کہ امام بیان کرے گا، روایت بھی وہی معتبر ہے جو امام بیان کرے گا، اور امام کا قول شرعی حجت ہے۔ انہوں نے امام تھوڑے بنائے، قیامت لیٹ ہو گئی، ایک امام کو چھپانا پڑ گیا، وہ بیچارہ 1300 سال سے چھپا ہے اور پتہ چلتا اس کا ہے نہیں، تو وہ دلیل سے خالی مذہب ہے، کیونکہ جب تک امام بیان نہیں کرے گا تو دلیل تو بنتا نہیں۔ ان کے نزدیک قرآن بھی حجت نہیں جب تک امام نہ پڑھے، حدیث بھی حجت نہیں جب تک قرآن نہ پڑھے، امام نہ پڑھے، اور امام غائب ہو گیا 1300 سال سے، تو اب حجت کیا ہے؟ تو یہ محض مذہب ہے کہ ان کے نزدیک حجت موجود ہی نہیں اور حجت غائب ہو چکی ہے، اس لیے کہتے ہیں آواز آئی۔ راوی فرماتے ہیں آواز آئی، فلاں آئی، فلاں آئی، فلاں آئی۔ دوسرا طبقہ ہے ہمارے غیر مقلد دوستوں کا، یہ لوگوں کو کہتی ہیں ہم دو چیزیں مانتی ہیں، قرآن اور سنت، سنت بھی نہیں، حدیث، قرآن اور حدیث، ہم حاملین کتاب و حدیث ہے، حالانکہ سب سے بڑا یہ فراڈ ہے۔ ہزاروں مسائل نہیں، لاکھوں مسائل ایسے ہیں جو واضح طور پہ قرآن میں بھی موجود نہیں، حدیث میں بھی موجود نہیں۔ تو پھر اگر صرف شرعی ماخذ قرآن اور حدیث ہے تو پھر دین مکمل کیسے ہوگا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ہوائی جہاز کے مسائل ہیں قرآن حدیث میں، ایک آدمی ہوائی جہاز پہ بیٹھا ہو نماز کیسے پڑھے گا؟ کسی حدیث میں قرآن میں نہیں ہے۔ بھینس کے مسائل ہیں قرآن حدیث میں کہ بھینس کا دودھ پینا جائز ہے، کس دلیل سے پیتے ہیں؟ صرف قربانی پہ لڑتے ہیں، دودھ گٹ گٹ کر کے پیتے ہیں، گوشت بھی کھاتی ہے، اور بھینس کو عربی میں جاموس کہتی ہے۔ تو کیا دلیل ہے؟ یہ عرب کا جانور ہی نہیں، یہ عجم کا جانور ہے، اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ اب کیا کریں گے؟ تو غیر مقلدوں کو کم از کم ساری بحثیں تو ہمارے حوالے کرنی چاہیے، ان کے پاس تو دلیل ہے نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی ٹیلی فون پہ طلاقیں دیتے ہیں، اس کا حکم کہاں ہے؟ اور ہزاروں مسائل ایسے جو صراحتاً قرآن حدیث میں نہیں۔ قرآن میں یہ تو موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی پاک دامن عورت پہ تہمت لگائے، والذین یرمون المحصنات، اس کے لیے تو قرآن نے حد بیان کی، لیکن اگر کوئی پاک دامن مرد پہ تہمت لگا دے، 30 پاروں سے نکال کے دو، حدیث سے نکال کے دو۔ حدیث میں یہ تو ہے کہ قاضی غصے میں ہو، فیصلہ نہ کرے، اور اگر قاضی بھوکا ہو، بھوک سے مر رہا ہو، قاضی پیاسا ہو، قاضی کو قضائے حاجت شدت سے ہو، پھر فیصلہ کرے نہ کرے، اس پہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ تو اس کا مسئلہ کہاں گیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو اس لیے ان دوستوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ تمہارے اصول پر تو دین مکمل ہی نہیں۔ مکمل دین تب بنے گا کہ ہر جزئی کا مسئلہ دین بتائے، ہر فیصلہ دین بتائے، اور وہ تب ہوگا کہ شریعت کے ماخذ تو 2 نہیں 4 ہیں، سب سے اول قرآن ہے، پھر حدیث رسول ہے، اور پھر مجتہدین امت کا اجماع ہے، اور پھر اجتہاد اور استنباط ہے۔ اجتہاد اور استنباط، مثال کے طور پہ مکھی دودھ میں گر گئی، اس پر حدیث موجود ہے، کیا کرنا ہے؟ مچھر گر گیا، اس پہ حدیث کوئی نہیں، اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو ان کو کہتے ہیں مسائل استنباط۔ کون سے مسائل؟ استنباط، مسائل اجتہاد۔
یہ مسائل اجتہاد بھی ہوتے قرآن و سنت سے، اصل ماخذ قرآن و سنت ہے، لیکن ہر عامی کو علت معلوم نہیں ہوتی۔ نصوص پہ نظر رکھنے والا علت پہ بحث کرتا ہے۔ موسنا عورت پہ تہمت لگی، اس کے لیے سزا کوڑے، وجہ کیا ہے؟ وجہ علت یہ تھی کہ وہ پاک دامن تھی، اس نے اس کی عزت کو تار تار کیا۔ اب یہی وجہ مرد میں بھی پائی جاتی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ استنباط، اجتہاد اور قیاس سے شرعی۔ یہ شرعی وہی علت وہاں پائی گئی۔ قاضی حالت غصہ میں فیصلہ نہیں کرے گا، حدیث ہے، لیکن قاضی بھوک سے مر رہا ہو، پیاس سے مر رہا ہو، اس کی بجائے کہ قاضی کا ذہن مشوش نہ ہو، ذہن حاضر ہو، دوسری طرف مشغول نہ ہو، اگر کسی اور وجہ سے قاضی کا ذہن صحیح نہیں ہے تب بھی اسی حدیث کی روح سے اجتہاداً استنباطاً فیصلہ نہیں کرے گا۔ مسئلہ وہی ہے، اور اس کی سینکڑوں مثالیں۔ تو مسئلہ فروعی ہے، تو سب سے پہلے قرآن ہے، پھر سنت ہے، پھر اجماع ہے، اور پھر سارے صحابہ اس پہ متفق ہیں۔ یہ صحابہ کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ یہ شریعت کے 4 مقصد ہیں۔ ایک غیر مقلد مولوی سے ہماری گفتگو ہوئی، میں نے اس سے پوچھا کہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں ساری حدیثیں صحیح ہیں یا کوئی ضعیف بھی ہے؟ اس نے کہا کچھ ضعیف بھی ہے۔ میں نے کہا پر بڑی بات ہے، اب مجھے بتا کہ ان کو ضعیف اللہ نے کہا ہے یا رسول اللہ نے کہا ہے؟ کہتے میری تحقیق ہے۔ میں نے کہا تیری تحقیق میں نہیں مانتا۔ کیوں؟ تیری تحقیق جو ہے، تحقیق ہوتی ہے یا قرآن سے یا سنت سے یا مجتہدین کے اجماع سے یا اجتہاد سے، اور تیری تحقیق نہ قرآن ہے نہ سنت ہے نہ اجماع ہے نہ اجتہاد ہے، نہ تو مجتہد ہے، تو تیری تحقیق گدھے کی لات ہے۔ تیری تحقیق کیا اعتبار ہے؟ اور اسی نقطے کو آپ بھی سمجھے، اجتہاد کس کا کام ہے؟ مجتہد کا، ماہر شریعت کا۔ اب کوئی بھی قول پیش کرتا ہے فروعی مسئلے کا تو تحقیق کیسے ہوگی؟ اس کو کہو قرآن لا، پیغمبر کا فرمان لا، مجتہدین کا اجماع لا، یا پھر مجتہد کا قیاس پیش کر، مجتہد کا استنباط پیش کر، اجتہاد پیش کر۔ یہ 4 گھر ہیں، 4 ماخذ شریعت ہیں، اور مجتہدین کا جو اجتہاد ہے، آج جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، ایک کہتے ہیں علماء دیوبند نے جو لکھا، دوسرا کہتے ہیں علماء بریلی نے جو لکھا، تیسرا کہتے ہیں ہمارے اکابر جو کہتے ہیں، چوتھا کہتے ہیں ہمارے مشائخ جو کہتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، پہلے ثابت کر تیرے اکابر، تیرے بزرگ قابل احترام اپنی جگہ پہ، لیکن یہ فیصلہ کر یہ شرعی دلیل ہے؟ یہ ان کا قول نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ اجماع ہے، اور نہ اجتہاد ہے۔ نہ کیا ہے؟ اجتہاد ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہوں، اسی پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ اقوال ہیں بھائی، اقوال شرعن دلیل نہیں، یہ اقوال رجال ہیں۔ اب لوگ سمجھتے ہیں جی اس نے 20 کتابیں پیش کر دی ہیں، اس نے 1000 کتاب پہ، 1000 نہیں، لاکھ بزرگوں کا قول پیش کر، اس کی مچھر کے پر جتنا وزن بھی نہیں، شریعت میں مچھر کے پر جتنا وزن بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے بات قوت دلیل کو دیکھا جائے گا کہ دلیل کس چیز کا نام ہے، اور اس میں بھی ترتیب ہے
جب قرآن میں آ گیا حدیث قرآن کے مقابل نہیں چل سکتی. جب حدیث میں آ گیا اجماع حدیث کے مقابل نہیں چل سکتا. جب اجماع میں آ گیا اجتہاد اجماع کے مقابل نہیں چل سکتا. جہاں پر بھی ترتیب اول نمبر قرآن ہے، قرآن کے مقابل نہ روایت چلتی ہے نہ مجتہد چلتا ہے. مسئلہ تو اتنا ہے بالکل صاف. اب اس ترازو پہ تولنا ہوگا. کوئی مسئلہ بھی ہے اس سے پوچھ لو کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یا فروعی مسئلہ ہے. اگر عقیدے کا مسئلہ ہے تو دلیل قطعی ثبوت قطعی دلالت من شلہ نہیں چلے گی. یہ من شلہ علیہ اندہ قبری والی دلیلیں نہیں چلیں گی، بابے شابے نہیں چلیں گے. قطعی ثبوت قطعی دلالت چلے گی حدیث، اور قرآن پورا قطعی ثبوت ہے. اب یہی بات ایک شبہ تھا. شبہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ خود کہہ کے گئے ہیں کہ میری پکار کرو. آج بھی شبہ ہے. قبر پرست کیا پیش کرتی ہیں؟ اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باہل القبور. جب تم مشکلات میں حیران ہو جاؤ تو قبر والوں سے مدد مانگو. وہ بیچارہ جو خود قبر میں ہے اس سے جا کے مدد مانگو، قبر والوں سے مدد مانگو. پھر جہاں لکھا شیخ عبد القادر جیلانی کے ذمہ جھوٹ لکھا، وہ بہت بڑا موحد تھا. اس نے کہا کہ میں مغرب میں ہوں، مرید میرا مشرق میں ہو، اور مرید کی شلوار اتر جائے تو میں اس کو بھی باندھتا ہوں. پیران دے کام بھی دیکھو، مریدان دے ناڑے بندے اس کو بھی دیکھتا ہوں اور اس کے ناڑا سطر بھی ڈھانپتا ہوں. یہ اور اس طرح کے اور بزرگوں کے ذمہ خرافات. حضرت عیسیٰ کے ذمہ بھی عیسائیوں نے لگائے خرافات کہ عیسیٰ کی حدیثیں موجود ہیں اور پکے راویوں کی. حضرت عیسیٰ نے ہمیں کہا کہ جب مشکل آئے تو ہمیں پکارا کرو. اس لیے گرجوں میں حضرت عیسیٰ کی پکار ہوتی ہے اللہ کی دعا کے ساتھ. تو جہاں اس آیت میں اللہ نے ایک اصولی جواب دیا اسی پر کہ جو تم پیش کر رہے ہو وہ دلیل ہی نہیں ہے. تم جو روایتیں پڑھ رہے ہو وہ موضوع روایات جھوٹی روایتیں ہیں، اور جھوٹی روایت سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. آؤ میں تمہیں سچی بات بتاؤں. عیسیٰ تو چھوڑو، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. ما کان لبشر. حضرت عیسیٰ کی بات کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں کائنات والوں سنو، ایسا بشر جس کو کتاب بھی ملے، نبوت بھی ملے، حکم بھی ملے، یہ تین چیزیں جس بشر کو عطا کروں، ہو میرا نبی، میرے نبی کی یہ شان ہی نہیں یہ بات کہنا. ما کان لبشر ما ينبغي لبشر. پیغمبر معصوم ہوتا ہے اور کسی کو کہنا کہ مجھے پکارو یہ صریح کفر ہے. پیغمبر معصوم ہوتا ہے اور حاجت روائی کا دعویٰ کرنا، مشکل کشائی کا دعویٰ کرنا، اور یہ دعویٰ کرنا کہ حاجات اور مشکلات میں مجھے پکارو یہ الوہیت کا دعویٰ ہے. اور غیر اللہ کے لیے الوہیت ماننا یا اس کا دعویٰ کرنا، اسی کا نام کفر ہے، اسی کا نام شرک ہے. فرمایا میرے سارے نبی معصوم ہیں، کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا، کسی نبی نے یہ دعوت نہیں دی. کیا دعوت؟ کہ اے لوگو کونوا عبادا لی من دون اللہ. اور لوگو اللہ کے سوا میری پکار کرنا، اور لوگو اللہ کے سوا میرے بندے بن جاؤ.
من دون اللہ کا لفظ سنا ہے؟ یہ کس پہ آ رہا ہے؟ نبی کو من دون اللہ کہا جا رہا ہے. یہ آل عمران ہے. من دون اللہ سے مراد بت نہیں. یہ آیت نمبر 79 گھروں میں دیکھو. فرمایا ما کانا لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. بلکہ کیا کہتے رہے؟ کسی پیغمبر نے نہیں کہا کہ میری پکار کرو میں حاجت روا مشکل کشا. فرمایا بلاکن کونوا ربانیین. ہر پیغمبر نے یہ دعوت دی لوگوں ہر مشکل میں رب کو پکارنا ہے. یا رب یا رب یا رب کے پکارنا ہے. براہ راست ربانی بنو. ربانی وہ ہوتا ہے جو ہر حاجت میں اپنے رب کو پکارے, ہر مشکل میں اپنے رب کو پکارے. آدم ربانی تھے ربنا. حضرت ایوب ربانی تھے رب انی مسنی الضر. حضرت نوح ربانی تھے جب بھی مشکل پڑی رب. حضرت زکریا کہتے ہیں رب. حضرت یوسف کہتے ہیں رب. یہ رب رب کرنے والے بن جاؤ. کونو ربانیین. ہر نبی کی دعوت یہ ہے اے لوگوں اپنی حاجتوں اور مشکلوں میں صرف اللہ کو پکارو. بما کنتم تعلمون الکتاب. عیسائیوں کو کہا گیا اور عیسائیوں کتاباں پڑھتے پڑھاتے ہو. مکتے بھی مولویاں دی رولائی. کتابیں پڑھتے ہو, درس دیتے ہو, اور اللہ کی ہر کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ پکار کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ. اور پھر جھوٹ بولتے ہو بے ایمانو. بلا یامرکم ان. آگے ذرا ایک جملہ سن لو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے. فتوے بڑے لگاندے نے جی. فتوے توبہ توبہ بڑی سختی. اب آپ نے ترجمہ کرنا ہے. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. کوئی پیغمبر یہ حکم نہیں دیتا کہ اللہ کے فرشتوں کو حاجت روا سمجھو, اللہ کے نبیوں کو حاجت روا سمجھو. بتوں کو, کس کو؟ لا تتخذوا الملائکۃ والنبیین. سارے پڑھو نا, والنبیین. والاسنام نہیں, بت چھوت نہیں, والنبیین. نبیوں کو حاجت روا نہ سمجھو, نبیوں کو پکارے سننے والا نہ سمجھو, نبیوں کو مشکل کشا نہ سمجھو. کوئی پیغمبر یہ حکم کبھی نہیں دیتا کہ اے لوگوں اللہ کے نبی ماں کر اسباب سنتے ہیں, اللہ کے نبی حاجت روا مشکل کشا ہیں. یہ کبھی حکم کسی نبی نے نہیں دیا. ایامرکم بالکفر. ایامرکم بال, بولو میں ختم کروں. ایامرکم بال, سارے پڑھو. ایامرکم بال مانا کرو. کیا پیغمبر حکم دے گا تمہیں کفر کرنے کا؟ کیا پیغمبر حکم دے گا تمہیں کفر کرنے کا؟ یہاں کفر کیا ہے؟ بتوں کو حاجت روا سمجھنا, بتوں کے سبا کا عقیدہ رکھنا. یہاں قرآن نے کفر کا لفظ بولا اور کس پر؟ انبیاء اور فرشتوں کو, اللہ کے نبیوں اور فرشتوں کو حاجت روا سمجھنا یہ کفر ہے. اللہ کے نبیوں کو سما ما فوق الاسباب کا عقیدہ ان کے بارے میں رکھنا یہ کفر ہے. انہیں ربوبیت اور الوہیت کا درجہ دینا یہ کفر ہے. اب یہ میرا فتوی ہے. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. مسلمان ہونے کے بعد, بھلا اللہ کا نبی تو ہو بھی تو مسلمان, کیسے کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ تو یہ شبہ کی روایتیں آ گئیں, اقوال آ گئے.
فلاں نے آ گئے، اقوال والا بھی کنڈا کٹے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اور مولویات پیران حجت بنانے، پیر بزرگ ان کی باتیں کتاب اللہ کے خلاف، پیغمبر کے فرمان کے خلاف، ان کو حجت مانا ہے۔ تو جو اللہ کے نبی کے مقابلہ میں، اللہ کے قرآن کے مقابلہ میں اپنے فرقے کی جماعت کے مولوی، پیر اور وڈیرے ان کو حجت سمجھتا ہے، وہ بھی قطعاً یہودی اور کافر ہے۔ تو شبہ جو تھا جی روایتیں آ گئی، کوئی روایت جھوٹی روایت دلیل نہیں بنتی۔ جو غیر اللہ کی پکار سما کی روایتیں ہیں سب جھوٹ پہ مبنی ہے، ایک بھی صحیح نہیں۔ اور جو اقوال ہیں، بزرگ فرماتے ہیں بزرگوں کے اقوال شرعی دلیل نہیں بنتے، تو مسئلہ وہی آ نکلا، لہو دعوت الحق۔ ماشاءاللہ۔ ابھی ہمارا جماعتی عالمی اجتماع وہ شروع ہو چکا ہے، اور اکثر ساتھی الحمدللہ وہاں پہنچ چکے ہیں، آپ دیکھ کر بھی اندازہ کر لیں گے۔ تو اکثر ساتھی وہاں پنج پیر تشریف لے جا چکے۔ آپ حضرات سب کو دعوت دوں گا کہ اپنے اس جماعتی اجتماع میں شریک ہوں، اور اپنا مرکز بھی دیکھیں، اور جماعت کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار بھی کریں۔ تو انشاءاللہ سارے ساتھیوں کا ارادہ نیت کر لیں، نیت کر لیں، ارادہ نہیں کہہ رہا، ارادے میں شک ہوتا ہے، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آپ بیان سننے جائیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہم دعا پہ جا رہے ہیں فلاں جگہ پہ دعا میں شریک ہونے کے لیے، یہ کوئی چیز نہیں، یہ دعا میں شرکت کوئی چیز نہیں، اور جہاں سے دعا میں شریک ہونا بہت خطرناک ہے۔ البتہ تقریریں سننے میں شریک ہو، بیان کتاب و سنت کے سنو، تو یہ اصل چیز ہے۔ بیان اور کتاب و سنت کے سارے علماء وہاں موجود ہیں، لیکن یہ رسم اب تمہارے اندر بھی آ گئی ہے کہ اجتماع پہ نہیں جاتے، بیان پہ نہیں جاتے، آخری دن یہ دعا میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جب سپیشل تم دعا کے لیے سفر کرو گے تو یہ سفر معصیت بنے گا، یہ ثواب نہیں بنے گا، اور یہ سفر گناہ بنے گا، ثواب نہیں بنے گا، اور گناہ بھی بہت سخت ہوگا۔ ابھی چونکہ وقت نہیں، میں نے تھوڑا بیان کیا تو شبہ پڑ جائے گا، اس کو پورا بیان کرنا چاہیے۔ تو اتنا بہرحال آپ ذہن میں رکھیں کہ جیسے رائے بینڈ سپیشل دعا کے لیے جانا بدعت ہے، اسی طرح کسی اور مقام پہ بھی سپیشل سفر کرنا اجتماعی دعا کے لیے اہتمام کے ساتھ، یہ کیا بنے گا؟ یار کچھ فتوے تسی بھی لائے کرو۔ اس لیے اجتماع میں شریک ہو، بیانات سنو اول سے آخر تک، اور یہ جو دعا اجتماعی دعا والی رسم میں شرکت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وآخر دعوانا